جن کے ساتھ کسی اور کا حق وابستہ نہ ہو، کسی غیر کا حق وابستہ نہ ہو، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حلال میں اللہ تعالیٰ کے حق کو ملحوظ رکھے اور طیب میں بندے کے حق کو ملحوظ رکھے۔ مثال کے طور پر گندم حلال ہے، اور اگر کسی سے رشوت میں لی ہو یا کسی سے چینی ہو یا چوری کی ہو تو وہ طیب نہیں ہے، اسے کھا نہیں سکتا۔ مشرکین عرب کی ایک گمراہی یہ تھی کہ انہوں نے کسی آسمانی تعلیم کے بغیر مختلف چیزوں کے بارے میں حلال و حرام کے فیصلے خود ہی گھڑے ہوئے تھے۔ مثلا مردار جانور کو کھانا ان کے نزدیک جائز تھا، مگر بہت سے حلال جانوروں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ اس کی تفصیل آنے والی سورۃ الانعام میں آئے گی، یعنی آنے والی جو صورتیں ہیں ان کے اندر سورۃ الانعام میں آئے گی۔ یہ آیت ان کی اسی گمراہی کی تردید میں نازل ہوئی ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یعنی یہاں پر ایک تو یہ کہ عمومی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عموماً بھی تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور خصوصاً جو حلت و حرمت یعنی چیزوں کا حلال ہونا یا حرام ہونے کے بارے میں جو احکامات ہیں ان کے حوالے سے شیطانی روش، شیطانی راستہ اختیار نہ کرو۔